امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی اس وقت کر دی تھی جب وہ بچپن میں تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ نمبر 9، دو بول۔ دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی آرا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدرو زماں ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے۔ وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھا لکھا اور پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ ایک مکمل دلکش آدمی ہے۔ نمبر 8، کلندر۔ کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ در عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود در عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر در عدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 7، دل آویز۔ یہ دل آویز نامی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو باپ کے گھر میں رہنے کے باوجود یتیم جیسا سلوک رکھتی ہے اور پیار اور دیکھ بھال سے محروم رہتی ہے۔ دل آویز کے والد شہاب الدین ایک با اثر اور امیر تاجر ہیں جو اپنی ماں کے ماضی کی وجہ سے اپنے پہلوٹھے دل آویز سے دوری رکھتے ہیں۔ حالات اس وقت غیر متوقع موڑ لیتے ہیں جب ایک خوبصورت نوجوان سکندر دل آویز کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ایک بار پھر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے سمجھوتا کر کے خود کو قربان کر دے گی۔ ساری زندگی باہر کی طرح رہنے کے باوجود کیا دل آویز ایک اور قربانی دے پائے گی؟ کیا تمام مظالم کے باوجود بھی دل آویز گھر میں عزت حاصل کر سکے گی؟ نمبر 6، فطور۔ حمزہ اور دل نشین محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی قیادت کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل جس کی شادی ٹوٹ گئی تھی حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں کھول دینے والے حقائق، پختہ یقین، دل دہلا دینے والے دل ٹوٹنے، شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرأت مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے اور اسود سے محبت کرتی ہے۔ مہرین غریب ہے، سادہ ہے، لیکن اسود سے وہ بھی محبت کرتی ہے۔ مہرین، مشال اور اسود 3 بہترین دوست ہیں۔ مہرین کی دادی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اپنی بیوی رابعہ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چرانے کے لیے
وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر سکتے اور منشیات کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں، نائک پرور اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتے ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور رہتی ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں، کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور سے اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نمبر 3، دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کر چکا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی نے موہت کو، جو کہ ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے، اور انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی غنڈہ گردی سے منسلک کر دیا۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ملالے یار۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عزیقہ ڈینیل، زینب شبیر اور حمزہ فردوس شامل ہیں۔ نمبر 1، بشر مومن۔ رودابہ نے اپنے والد کے بہترین دوست کے بیٹے بلند بختیار سے منگنی کر لی ہے، لیکن وہ ناخوش ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بھائی عادل کی شادی سائرہ سے ہوئی، جو ایک چلاک اور ہوشیار لڑکی ہے۔ سائرہ ایک امیر منی لانڈرر بشر مومن کی بہن ہے، جو اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر خوش رہیں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن طیبہ کے لیے موزوں میچ کی تلاش میں ہے، جس کی 2 انگیجمنٹ اس کی بری شہرت کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ رودابہ کے والد اور ہونے والے سسر سڑک پر ڈکیتی کے ایک حادثے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عادل کے پاس بلند سے رابطہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ تدفین کرتا ہے۔ رودابہ، جو اکیلی رہ جاتی ہے، اپنی ہچکچاہٹ کے باوجود اپنے بھائی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل کے گھر میں سائرہ عادل کو رودابہ سے الگ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔